الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن کے جب روشن ہوں گے کئی چہرے اور سیاہ ہوں گے کئی چہرے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کو کہا جائے گا، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا؟ تو اب عذاب چکھو اس کفر کے بدلے جو تم نے کیا۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، ہم آپ کو سچ سچ سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب کام لوٹائے جائیں گے۔ اس سے پہلے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سنائی کہ اہل کتاب، شیطان اور اس کے پیروکار مومنین کے دشمن ہیں، اور ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کس طرح مومنین کو ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں متحد ہو، اور متحد ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور یہ اس کی طرف سے مومنین کے لیے وہ ذریعہ ہے جو ہر آفت سے بچاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور نشت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے شیطان کی پیدا کردہ وہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے جو دل کی سیاہی ہے وہ دور ہوتی ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کا احترام کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی برکتیں انگنت ہیں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دماغ روشن ہو جاتا ہے، برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے، برائی سے نفرت اور اچھائی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسا مومن جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو، جس کے دل و دماغ روشن پذیر ہوں، اور ہر قدم پر اسے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا احساس ہو، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان جو انسان کا دشمن ہے، وہ اپنی کوشش سے مومن سے یہ ہتھیار چھین کر اسے مغلوب کرنا چاہتا ہے، اسے یاد الہی سے غافل کرنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ نماز جو فرض ہے، جو برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے اور اطاعت الہی میں رکھتی ہے، یا تو وہ اس کا انکار کرا دیتا ہے یا اسے محروم کر دیتا ہے، اور کبھی تو نمازیں خوب پڑھاتا ہے، لیکن دل میں یہ خیال پیدا کر دیتا ہے یا غرور پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کافی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے، نعوذ باللہ، اب وہ مر مٹ گئے۔ پیغام تم کو مل گیا، اب اس پر قائم رہو، بس یہی اسلام ہے۔ اور اس طرح شیطان انہیں گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اس طرح کہ جب دل دماغ میں اندھیرا ہو تو اچھائی اور برائی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اندھیرے میں کوئی مسافر کس طرح منزل طے کرے گا؟ یقیناً ہلاک ہوگا اور کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ قاری، سخی اور شہید ہوں گے، وہ اس لیے کہ ان کے یہ اعمال ذاتی شہرت کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ بلم بہور کا قصہ سنایا جو عبادت کے بعد گمراہ ہوا۔ یہ ساری باتیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ہیں، کیونکہ دل و دماغ سیاہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین سے مزید مہربانی کرتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ تم میں ہر وقت ایسی جماعت موجود ہونی چاہیے جو تم کو اللہ تعالیٰ کی ان مہربانیوں کی یاد دلاتی رہے، اور جو تم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی تبلیغ اور ہدایت کرتی رہے، اور شیطان کی چلاکیوں سے تمہیں باخبر رکھے، تب ہی تم نجات پا سکو گے، ورنہ گزشتہ امتوں کی طرح گمراہ ہو کر عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔
اب اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ عذاب کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے دنیا کے اعمال ختم ہو گئے اور تم سے باز پرس نہیں ہوگی۔ جس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان بنائے اور اس میں تمہارے لیے ضرورت کا سامان بنایا، خود تمہارے اپنے وجود کی ساخت میں بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، ان سب نعمتوں کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور اس حساب کے لیے اس نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے جس کو روز محشر کہتے ہیں، یعنی جب سب حساب کے لیے جمع ہوں گے اور سب حاضر ہوں گے اور حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ وقت بہت سخت ہوگا، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے لا تعلق ہوگا، اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس وقت دو جماعتیں ہوں گی، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت والی جماعت اور دوسری اللہ تعالیٰ کے مغضوب۔ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی جماعت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی جماعت چہروں سے پہچانی جائے گی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے خواہ وہ دنیا میں کتنے ہی خوبصورت ہوں، اور وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، ان کے چہرے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ ایک حبشی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت میں مجھ جیسا سیاہ فام، بدصورت اور غریب آدمی آپ کے ساتھ کس طرح ہوگا؟ حکم ہوا، وہاں اعمال پر فیصلہ ہوگا، نیک انجام والے سیاہ حبشی کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو جماعت اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کراتی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی ضرورت سمجھاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہوتے ہیں جن کا وجود صرف درویشوں کے آستانے پر پایا جاتا ہے، جن کو دنیا کے طالب، کاہل، سست اور دولت اکٹھی کرنے والے کہتے ہیں، جو دراصل دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں سارا وقت صرف کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خالق کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑتے ہیں، جو سب سے محبت کرتے ہیں اور سب سے افضل ہوتے ہیں، ان کی بے قدری شیطان کراتا ہے اور شیطان کے پیروکار کراتے ہیں، جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، اور جن کو حکم ہوگا کہ اب اپنے مال کی وجہ سے عذاب بے الہی چکھو۔ تم کو دنیا میں سے حقیقت سے کئی بار آگاہ کیا گیا تھا، کتاب الہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، مگر تم نے شیطان کی طرف میلان رکھا۔ اب یہ عذاب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں، ظلم تو تم نے کیا کہ جس نے سب کچھ دیا اس کی اطاعت نہیں کی، اور جس نے تمہاری دشمنی کا بیڑا اٹھایا یعنی شیطان، اسے تم نے دوستی کی۔ آخر میں یہ اعلان فرما دیا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، دنیا میں بھی اس کی حکومت ہے اور آخرت میں بھی اس کی حکومت ہے، اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ سامعین کرام، ان ہدایات کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ دونوں جہانوں کی خوشیاں، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات اللہ تعالیٰ کی یاد اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناممکن ہے، اور نہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی یاد ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے سینے صاف کرو اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرو، اور اس طرح دونوں جہانوں کی خوشیاں لے کر اور دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔